سورہ توبہ۔ آج کی آیت ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عاشرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قل آپ کہہ دیجئے، تم فرما دو یا کس سے کہہ دو، اگلی بات جو آگے آ رہی ہے، قل یا محمد للمتخلفین عن الہجرہ، ان مسلمانوں سے کہہ دو جو ہجرت سے رک گئے، ہجرت پر انہیں قدرت حاصل تھی، ہجرت کر سکتے تھے، ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی، اے نبی آپ ان سے کہہ دو، ایسے مسلمانوں سے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی لوگ، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، پوری فیملی، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جن کو کما کما کر تم نے رکھا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ ہر وقت لگا رہتا ہے، گھاٹا نہ ہو جائے، و مساکن ترضونہا، اور تمہاری وہ بلڈنگیں جو تمہیں خوب پسند ہیں، آسائش کے ساتھ اس میں رہتے ہو، کتنی چیز ہوئی؟ 8۔ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں بھاری پڑ جائے گی، کس محبت پر؟ اللہ کی محبت پر، اس کے رسول کی محبت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فتربصوا کی تفسیر کر رہے ہیں، فانتظروا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ کیا مطلب ہوا؟ چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ جب تمہاری یہ کنڈیشن ہو جائے گی، تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ دنیا کی ساری چیزیں، مال اولاد، تجارت، مکان، بزنس، ساری چیزیں اگر تمہاری محبت میں رچ بس جائے گی، اللہ کی محبت کم ہو جائے گی، رسول کی محبت کم ہو جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کم ہو جائے گی، پھر تم حقیقی معنی میں سچ معنی میں مسلمان کامل مکمل تم مومن رہو گے ہی نہیں۔ یہ فسق ہے، فسق، تم فاسق ٹھہرو گے۔ فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے کی تفسیر کر رہے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ 8 چیزوں بیک وقت، ان کا مجموعہ وہ تو دور کی بات ہے، ان 8 چیزوں میں سے ایک محبت بھی اگر غالب آ گئی تمہارے دل میں، ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کی محبت پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر، یا اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر، 8 چیزوں میں سے ایک چیز کی بھی محبت غالب آ گئی تو تم سچے پکے مسلمان نہیں رہو گے۔ اب یہاں صحابہ کرام کی زندگانی ہمیں بتاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت عمر بن خطاب خود ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور بھی دیگر صحابہ ہیں۔ اپنی اولاد کی محبت کو محبت نہیں سمجھا، کیوں؟ کافر تھے، جب ایمان لائی تب جا کر کے سمجھ گئے۔ اور تو اللہ کی محبت، رسول کی محبت، خوب تقریریں سنتے ہو، شاید جہاد پر آپ تقریریں نہیں سنتے۔ شیعہ نہیں ہے، رہا کرے شیعہ، بنام مسلم اس وقت جہاد ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو طاغوتی طاقت ہے، جو فرعونی طاقت ہے، جو شیطانی طاقت ہے، وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اس کے خلاف اس وقت دنیا میں جہاد ہو رہا ہے۔ یہ جہاد کس کے نصیب میں ہے کرنا؟ کون سا مسلمان ہے؟ وہی مسلمان ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیعہ ہے۔ مگر یہ کہہ کر کے ہم دنیا میں آج جو عظیم جہاد ہو رہا ہے اس کی معنویت کو ختم نہیں کر سکتے اور اس کی حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ہم سنیت، ہمیں کیا توفیق ٹھہری؟ 57 ممالک اسلامی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سرزمین، ارض مقدس، ارض حرم، مکہ مدینہ ہماری جان سے زیادہ مسلمانوں کو عزیز ہے،
اس کی زیارت، اس کا نام آ جائے تو دل پسیج جائے، آنکھیں اشک بار ہو جائیں اور روح و قلب میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ موقع نصیب فرما کہ ہم بھی وہ دیار حبیب دیکھ لیں، حج نصیب ہو جائے، عمرہ نصیب ہو جائے، وہاں جانا نصیب ہو جائے، وہ در دیوار کو دیکھ لوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا، ان گلیوں میں میرا گزر ہو جائے جن میں رسول اللہ چلتے تھے۔ آپ کا روضہ دیکھ لوں کہ صبح و شام 70,000 فرشتے آتے ہیں، صبح کو 70,000 فرشتے آئے روضہ پاک میں اور طواف کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، اور جب وہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا تو شام کے وقت دوسری جماعت فرشتوں کی آسمان سے آتی ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ میں نے تو ایک روایت میں پڑھا کہ ایک مرتبہ جو 70,000 فرشتے آ گئے ان کی باری دوبارہ آئے گی ہی نہیں، روضہ رسول کو دیکھنے کی، زیارت کرنے کی اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کی۔ کتنے فرشتے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، سائنس سے تو اندازہ لگا رہی ایک دنیا کی آبادی اتنی ہوگی، فلاں ملک کی آبادی اتنی ہوگی، مگر فرشتے کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانے۔ یاد رکھیے گا وہ سرزمین ہمارے لیے مقدس ہے، اس کا حکمراں ہمارے لیے مقدس نہیں، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، وہ مغرب نژاد ہے، وہ یہودی نژاد ہے، دل میں اسلام کی سچی محبت عقیدت نہیں ہے، فلسطین کی محبت نہیں ہے، مسلمانوں خون بہہ رہا ہے، لاکھوں مسلمان تہتے کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا ذرہ برابر فلسطین کے مسئلے میں انٹرسٹ نہیں، ہمیں متاثر نہیں کر سکتا، شراب خانہ کھولا جا رہا ہے اور عیاشیاں فحاشیاں ہو رہی ہیں، سب کیا ہے؟ اسی کی دین ہے۔ 150 علماء سعودیہ کے غائب ہیں، وہ علماء جنہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، غائب کرا دیا تھا، پتہ نہیں ہے۔ اور یہ عبد الرحمن السودائی ایسے بڑی اچھی قرأت کرتے ہیں جناب، ماشاءاللہ اچھی قرأت کرتے ہیں، ایک لفظ نہیں بولیں گے، اب بولے تو یہ بولے، کہتے ہیں وَأَمْرِيكَ وَإِسْرَائِيل قُطْبَا هَذِهِ الْحَرْبِ، امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کے ہیرو ہیں، ان کو اپنا نظریہ ان کو مبارک ہو، بس ہم تو یہ ہمارا دل رو رہا ہے، دنیا کا سارے مسلمانوں کا دل رو رہا ہے۔ یا اللہ اس وقت جو حالت زار ہے مسلمانوں کی پورے دنیا میں، تو رحم فرما مولا۔